پوچھا گیا ہے کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کیا کسی بچے کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے کہ انہیں سیپریٹ کر دیا جائے؟ جی دیکھیے کہ والدین جو ہوتے ہیں نا وہ آخر تک بچوں کی چاہت، ان کی خوشی، ان کے جو ہے نا حسن سلوک کے منتظر رہتے ہیں آخر تک، کہ اب میرا بیٹا میری بیٹی آئے گی. ایسے ان کے نا ایسے سمجھے دلوں کی دھڑکنیں جو ہے نا وہ ان کے اولاد ہوتی ہے. تو اولاد چونکہ آج اس گہما گہمی کے دور میں اپنے والدین سے بہت دور رہنے لگی. ہاں جی بالکل. ان کو وقت نہیں دیا جاتا کیونکہ وہ ویسے بھی ذرا پہلے دور کے لگتے ہیں، اور نئے جو جنریشن ہے ان کا وہ کہتے ہیں جی ہم تو نئے، اور نئے ہمارے شوق جذبے اور یہ ولولے ہیں. تو اس میں والدین جو ہے نا کوئی اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اگر تو والدین دیکھیں ان کی خوشی ہے اس میں، اور انہوں نے خود پڑھایا، باہر کے ملک بھیجا یا جو بھی کیا، کسی کو کس فیلڈ میں کسی کو کس فیلڈ میں، اب وہ دور ہے سارے، وہ ادھر آ نہیں سکتے، اور ان والدین کو خوشی ہے اور وہ پورا ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا پتہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی میڈ یا جو بھی مقرر کیا انہوں نے. اور ایسے ہیں لوگ موجود جنہوں نے باقاعدہ بندے تنخواہ پہ رکھے ہوئے ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور والدین بھی خوش ہیں. تو اس میں تو بچوں کا جو ہے نا وہ حق وہ پورا کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا کسی ایک کا آنا یہ بہت اچھی صورت ہے، کیونکہ جو بچے خدمت کر سکتے ہیں، جو والدین کو ان سے خوشی ملے گی وہ کسی اور سے نہیں مل سکتی. کیونکہ صرف کام کروانے نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں اور ہر حساس نوعیت کا شخص سمجھتا ہے کہ جو بچوں کی خوشی ہے نا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی وہی پاؤں آپ کی، اگر آپ کا بیٹا دوبارہ ہو وہ کچھ اور لطف آئے گا، وہی اگر ایک مزدور دوبارہ ہوگا اس کا کچھ اور ہوگا جس کو آپ نے ہائر کیا. جی تو وہ فرق ہوگا. اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہوتے ہیں تو بچے حال پوچھنے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. اولاد جو ہے اس میں چہرے پہ رونق آ جاتی ہے. رونق آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا تو ایک تو یہ بات ہے کہ والدین کی خوشی اور رضا سے اگر ایسا ہو رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ انتظام، ان کے حق حقوق کا پورا خیال رکھا ہوا ہے، انہیں کسی اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں ان میں نہیں بھیجا، بالکل ایسے ہی، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر والدین کی چاہت ہو کہ ہمارا بچہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آئے، وہ آوازیں دیتے رہتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں کوئی ایک تو ہمارے پاس آ جائے، اب ہم نہیں چل سکتے، نہیں رہ سکتے، تو پھر بچوں میں سے کسی ایک کو قربانی دے کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی نیکی ہے بھی. شیخ محترم نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، صحیح مسلم کی روایت، ان من ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابی. اس میں ہوا کیا تھا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ تھے ان کے شاگرد عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ. تو انہوں نے ان سے ایک رستے میں نا ایک شخص ملا جو یعنی دیہاتی تھا، تو انہوں نے اپنی سواری بھی اسے دے دی، پگڑی بھی اسے دے دی. اچھا. تو وہ ان سے پوچھنے لگے کہ یہ تو تھوڑا سا لے کے بھی راضی. اس زمانے میں جیسے بندہ اپنی گاڑی دے دے، گاڑی بھی بڑی بہترین، جی سواری دے دی جس پہ وہ جا رہے تھے مکہ کی طرف یا مکہ سے آ رہے تھے مدینہ، تو انہوں نے وہ بھی دے دی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے پوچھا یہ تو تھوڑا سا لے کے بھی راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اتنا کچھ دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے جو والد تھے نا میرے والد کے دوست تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کتنا وہ، یعنی یہ میرے والد کے دوستوں میں احساس ہے. جی احساس ہے. تو پھر نتیجہ انہوں نے کیا بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی بڑی نیکی ہے. انہوں نے پھر کہا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا. اس کا مطلب ہے کہ روایات چلتی آتی ہیں. روایات چاہے اخلاقی ہوں چاہے حدیث کی روایات ہوں، یہ چلتی آتی ہیں نسل در نسل. بالکل ایسی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے پھر حدیث سنائی اور پتہ یہ چلا کہ والد کے دوستوں سے محبت کرنا بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو خود والد سے نیکی کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی. تو اس وجہ سے یعنی اپنی دنیا میں اتنے نہ کھبیں کہ والدین کو ایک طرف کر دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بھی اپنے والدین، میرے دونوں بھائی باہر ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے والدین کی وجہ سے باہر جانا پسند نہیں کیا تھا. اور شروع سے میری پلان بھی تھی کہ میں نے اپنے والدین کے پاس رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کا موقع دیا اور ایسے الحمدللہ.